حکم ہے کہ صبر کرو اور اس حکم پر جان اپنے اثر جھکا دو اور نالہ و فریاد مت کرو. تو اس حکم پر عمل کرنا بھی گویا آپ کی جان پر شاق ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی ہماری جان چلی گئی جس سے ہمیں بہت بڑا پیار تھا، محبت تھی، اس پر آپ صبر کر رہے ہیں. تو یہ صبر بھی جان کا ایک حصہ ہے کہ آپ اپنی جان پر اس کو لے رہے ہیں، جان ادا کر رہے ہیں، جان کا ایک حصہ ادا کر رہے ہیں صبر کی صورت میں. اس کے انعامات الگ الگ ہیں کہ صبر کی اپنے فضائل ہیں. اسی طرح اگر آپ کو کوئی تکلیف پیش آئی، کوئی بیماری پیش آ گئی، تو اس وقت جو حکم ہے کہ بھائی دوا بھی کرو اور تدبیر بھی کرو اور دعا بھی کرو اور یہ شکوہ مت کرو، یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، مومنین کے لیے بھی نعمت ہی ہے. تو اس واسطے تم جو بھی یہ کرو گے تو غلط کرو گے، اور یہ ہماری چونکہ مال ہے، ہم نے خرید لیا ہے، اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا بہت آزمائیں گے بھی، تھوڑا بہت اس پر تکلیف بھی آئے گی، تو وہ تمہیں جزا اور فضا کرنے کا اختیار نہیں. اسی طرح اور سارے معاملات ہیں جو خلاف طبیعت پیش آتے ہیں جان کے اوپر. اور بعض دفعہ اولاد سے تکلیف پہنچتی ہے کہ اولاد اپنی مرضی کی نہیں، بیوی اپنی مرضی کی نہیں، ان سے اختلاف ہے. تو وہاں بھی یہی حکم ہے کہ تربیت کا جہاں تک وقت ہے تو تربیت کرو، اور وقت نکل چکا اگر تربیت کا تو پھر حکمت سے کام لو، جہاں تک صبر کر سکتے ہو صبر کرو، نہیں تو پھر ان سے تعلق کا معاملہ ہے کہ ان سے منقطع کرو. ابھی ایک واقعہ ذہن میں آیا کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں کچھ واقعات بتائے اور ایک ایسا جملہ کہا، تو میں نے کہا بھائی اس سے تو ایمان گیا. کفریہ جملہ، اکثر عورتیں بے خبری میں بے خیالی میں بول جاتی ہیں بعض چیزیں، تو ان سے، اور میں نے کہا جب ایمان گیا تو پھر رشتہ بھی گیا، نکاح بھی گیا. تو اس لیے کہ ایسی باتیں زبان سے نکال دینا جو کفر یا صریح کفر ہو تو اس کے ساتھ ہی فوراً رشتہ بھی ٹوٹ جاتا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ان سے توبہ کرواؤ اور رشتے کی تجدید کرو، سمجھے. تو بڑے حیرت میں تھے کہ ہاں یہ بات تو اب ان کی سمجھ میں آئی. خیر، تو مقصد یہ ہے کہ ایسے معاملات میں صبر سے بھی کام لیا جائے، کیونکہ یہ جان اللہ تعالیٰ کی جان ہے، اب ہماری جان نہیں ہے. اسی لیے خودکشی بھی ہم نہیں کر سکتے، اسی لیے جان کر اپنے آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے. اتنی تکلیف کہ جس سے جان بیمار پڑ جائے. مثلا اسلام نے ایسے اعمال سے منع کیا ہے کہ ایسی عبادتوں سے منع کیا ہے، ایسی ریاضتوں سے منع کیا ہے کہ جس سے آپ کی جان خطرے میں آ جائے، آپ کی صحت خطرے میں آ جائے، تو اتنی ریاضتیں کرنی ضروری نہیں ہیں. بہت سے صوفیاء کرام کے ہاں بہت سی ریاضتیں بتائی جاتی ہیں اور وہ ریاضتوں میں اعتدال نہیں ہوتا، کسی کی صحت وغیرہ کو دیکھ کر نہیں بتائی جاتی ہیں، اس کے حالات کو دیکھ کر نہیں بتائی جاتی. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی بیمار پڑ جاتا ہے اور پھر بعض دفعہ ہلاکت کی نوبت آ جاتی. تو اس واسطے ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہمارے پاس ہے، اس کی مشین ہے، ہم اس کی اس مشین کو استعمال کر رہے ہیں. آپ کی گاڑی میں اگر فرض کیجئے کچھ دیر کے لیے لے جاؤں اور آپ سے کہوں کہ بھائی مجھے آپ اپنی گاڑی دے دیجئے، تو میں اس کا استعمال ظاہر ہے کہ اس طرح کرنا چاہوں گا کہ آپ کی گاڑی میں ذرا سا بھی کوئی نقص نہ پیدا ہو، اور اگر نقص پیدا ہو جائے تو پھر آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ پوچھیں کہ بھائی آپ امانت لے گئے تھے، اس کی حفاظت آپ نے کیوں نہیں کی. تو بالکل اسی طرح یہ جان اور یہ ہماری جو جانیں ہیں، روحیں ہیں، صحت ہے، یہ حق تعالی شانہ کی امانت ہے، ایک مشین ہے. اس کو صحت مند رکھنا یہ ہمارے فرائض میں سے ہے. یہ دین ہی صرف ہمارا جسمانی فرض نہیں ہے، دینی فرض ہے کہ اپنی صحت کو برقرار رکھیں، صحت کے خلاف کوئی کام نہ کریں، ایسی عادتیں نہ ڈالیں جس سے صحت خراب ہو. یہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جانیں خرید لی. اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ چونکہ حق تعالی شانہ کی اپنے جان کو اور اپنے مال کو اللہ کا اپنا مال نہیں سمجھتے تھے، ایسے بے شمار مثال صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں اور اس کے بعد کے حضرات کی زندگی میں ملتے ہیں کہ
انہوں نے یہ پرواہ ہی نہیں کی کہ یہ جان کس کی ہے کس کی نہیں ہے۔ جہاد میں تو یہ مظاہرے آج بھی نظر آ جاتے ہیں کہ آدمی آج جب جہاد کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچ کر ہی جاتا ہے کہ یہ مال اللہ کو دینا ہے، یہ جان جو ہے اللہ کے ہاں کے حوالے کرنی۔ لیکن اس وقت صحابہ اکرام کے زمانے میں مالوں کے ساتھ بھی معاملہ یہی تھا کہ حق تعالی شانہ نے کی طرف سے اگر یہ حکم آ گیا کہ یہ تمہاری جان جو ہے اب ہمیں چاہیے، تو ادنا سا بھی یہ خیال نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس جان کو دینے میں کوئی ادنا تعامل کریں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں جھاڑو دے کر ایک پیسہ گھر میں نہیں چھوڑا اور سارا مال لا کر رکھ دیا۔ سمجھے کساویہ لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا تھا کہ بھائی اس میں حصہ لو، یہ ایک موقع ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑی، یعنی ایک وقت کے کھانے تک کے پیسے نہیں چھوڑے۔ تو یہ تک نہیں سوچا کہ بعد میں یہ بچے ہمارے گھر والے کیا کھائیں گے، کیا کہاں سے پہنیں گے۔ خیر وہ تو ان کا ایمان تھا اور ان کا توکل تھا اور ان کی شان تھی، ان کی شان کی بات تو ہم کیا کریں گے اس زمانے میں۔ تو جان کو خریدا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس جان کو خریدنے میں بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، ساری مسائل ہماری معاشرت کی زندگی کے سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ ہم رہ رہے ہیں اپنے مکان میں، ہمارے پڑوس میں بہت سے پڑوسی ہیں، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، کچھ پریشان کرتے ہیں کچھ نہ پریشان کرتے ہیں، نہ دکھ دیتے ہیں نہ کوئی راحت دیتے۔ ہر ایک کے ساتھ ایک معاملہ ہے کہ بھائی ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ یہ پیش آنا جو ہے ظاہر ہے کہ یہ آپ کی مال جان کا حصہ ہے کہ آپ کے تعلقات اپنے کس طرح سے رکھنے ہیں۔ محبت کا جذبہ ہے، لوگ کہتے ہیں بڑی خوبصورت جذبہ ہے، بے شک ہے خوبصورت جذبہ، لیکن نہایت خطرناک جذبہ ہے، انتہائی خطرناک جذبہ ہے۔ اور بڑے بڑے جتنے بھی فسادات اس دنیا میں سامنے آئے ہیں وہ محبت کی وجہ سے آئے، جتنے خرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ محبت کے جذبے کے افراد سے یا تفرید سے پیدا ہوئی۔ اس کی چند مثالیں عرض کروں کہ آپ ایک قوم نے اپنے نبی کو سے محبت کی اور اس کو بڑھایا اور اسے خدا کا بیٹا کہہ دیا، اس محبت کو بڑھا کر خدا کا بیٹا کہہ دیا اور خدا کا بیٹا مان لیا۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ دشمنی سے نہیں ہوا، محبت سے ہوا۔ محبت بڑھی اور محبت بڑھ کر پھر کیا ہوا کہ مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے، جہنم کا نوالا بن گئے۔ کس نے بنایا؟ محبت کی افراط نے، کہ محبت اپنی حد سے بڑھا لی۔ یہودیوں میں اس کے برعکس ہوا کہ محبت کم ہو گئی نبیوں سے، تو اپنے نبیوں کو قتل تک کر ڈالا، اپنے نبیوں پر زنا تک کے الزامات لگائے اور پھر بھی نبی رہے، مانتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو